السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ان سے گزارش ہے کہ فیڈ بیک بھی دیا کریں، تاکہ میں کچھ اپنے اندر جو کمی اور کوتاہیاں ہیں ان کو ٹھیک کر سکوں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے آصف کرمانی صاحب، انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ وزارت اعلیٰ کے عہدے سے دستبرداری نواز شریف کا ایک طرح سے اعتراف شکست ہے، کیونکہ وہ سادہ اکثریت کی توقع کر رہے تھے جو انہیں نہیں ملی۔ مسلم لیگ نون کئی وجوہات کی بنا پر پیپلز پارٹی کی طرح سکڑ کر ایک صوبے کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے، جو مسلم لیگ نون کے لیے لمحہ فخریہ ہے۔ تحریک انصاف کے شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں، اب کے پی کے لوگ سختیاں برداشت کر کے ٹرین میں ہو گئے ہیں، اب وہ خوف نہیں ہے۔ کے پی کے لوگوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کر کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک میں تباہی مچا دی ہے۔ کے پی کے میں گورنر راج کا تو کوئی سوچے بھی نہ، کے پی کے عوام یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما جناب احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ الیکشن ہار جائیں گے، اور الیکشن کے بعد وہ پھر وہی دھاندلی والا شور کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی کورٹ میں 9 مئی کے ایک ملزم کی والدہ جج صاحب کے آگے روئیں، اور انہوں نے کہا جی میرا بیٹا ایک طالب علم ہے، اور منڈے کو اس کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، اور 9 مئی سے یہ اریسٹ ہے۔ جج صاحب کی عظمت کو سلام ہے، انہوں نے فوراً ایک ماں کی فریاد سنی اور بات کو توجہ سے سنا اور فوراً بیل الاؤ کر دی، اور ان کا کوئی وکیل بھی نہیں تھا جو ضمانتی مچلقے فل کر کے دیتا، اور اللہ بھلا کرے ایک ایڈوکیٹ ہے جناب مراد مروت صاحب، 10 منٹ میں مچلقے فل کر دیے ہیں، اور میں تو مراد صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بغیر کسی فیس کے یعنی کہ ایک ماں کی فریاد سنی۔ پارس جہاں زیب ایک اینکر ہیں، وہ اپنے ایک پروگرام میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی سے سوال کیا کہ یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکے گی۔ ان کا جواب سن کر میں بھی حیران ہو گیا اور پریشان بھی، کیونکہ یہ پی ایم ایل کے سینٹر ہیں اور صدر کا الیکشن ہونے والا، کیا نون لیگ سے بھی بغاوت ہو رہی ہے؟ جاوید عباسی صاحب نے جواب دیا، چلنے کا تو نہیں پتہ، مگر ہر دن یہ حکومت اپنے ذمے ایک بدنامی لے گی۔ یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ جس کے نیچے آ کر یہ خود ہی دفن ہو جائیں گے۔ پھر اینکر پارس جہاں زیب نے پوچھا کہ شہباز شریف مدت پوری کریں گے یا نہیں، تو جاوید عباسی نے کہا کہ بالکل نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ مدت پوری کریں۔ مدت پوری تو دور کی بات ہے، یہ ماحول چلنے والا ہی نہیں لگ رہا۔ 2 دن اسمبلی اجلاس ہوا ہے اور اس کا ماحول دیکھا ہے۔ اینکر پارس جہاں زیب نے پوچھا کہ یہ حکومت کارکردگی دکھا پائے گی یا وہی 16 ماہ والا رزلٹ آئے گا؟ جاوید عباسی نے جواب دیا کہ 16 ماہ سے بھی بدتر رزلٹ آئے گا۔ اگر وہی حالات رہے تو 16 مئی میں تو یہ ماحول بھی اب آج جو اسمبلی میں ماحول ہے وہ ماحول بھی نہیں تھا، تو اتنا برترین ان کا رزلٹ تھا، تو اب تو ماحول بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں ماحول کیسا ہے۔ جاوید عباسی صاحب کہتے ہیں اس اسمبلی کو تو لوگ مان ہی نہیں رہے۔ اس اسمبلی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مینڈیٹ جعلی ہے۔ جس اسمبلی کے ممبران کے اوپر سیریس کوسچن ہیں، اور ہر جماعت کے ہر آدمی کو، بلکہ ہماری جماعت کے اندر بھی لوگوں کے تحفظات ہیں۔ اچھا، پارس جہاں زیب نے پھر پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب پھر کم بیک کر سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا وہ کم بیک کر چکے ہیں۔ اس ملک کے جو 2 کروڑ نیو ووٹر ہیں انہوں نے ایک میسیج دیا ہے، اور عمران خان کم بیک کر چکے ہیں۔ آج وزیر اعظم کے انتخابات ہوئے قومی اسمبلی میں، اور جو شہباز شریف صاحب جیت گئے تھے، جیت کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس کے بعد حکومتی اور اپوزیشن دونوں نے خوب نعرے بازی کی، شور شرابہ کیا، جس کا حوالہ میں نے کل بھی آپ کو دیا تھا۔ اور دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی جب شیر افضل مربت اور عطا تارڑ آپس میں آمنے سامنے آ گئے اور شدید نعرے بازی کرنے لگے، اور خدشہ پیدا ہوا نقص امن کا۔ پھر حنیف عباسی صاحب آئے اچانک سے اور عطا تارڑ کو پیچھے لے گئے۔ میں اپنے بلاگ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک سچی بات پہنچاؤں،
اور سچی خبریں دوں جو کہ اتھینٹک ہو اور بغیر کسی مرچ مسالہ لگائے بغیر کسی تعصب کے بغیر. اور اسی بات پر آج کا ولاگ کا اختتام کرتے ہیں یہاں، اور آگے پھر کوئی نیوز ہوگی یا کوئی ایسا چیز ہوگی جس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.